السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ تھوڑا سا ویژولائز کریں، اندھیری رات ہو، اندھیرے کا مقام ہو، ہم گھر سے دور ہوں، منزل پر پہنچنے کی جستجو ہو تو ہمیں کس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ یقیناً اندھیرے میں ہمیں نور اور روشنی کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنی منزل پر بحفاظت پہنچ سکیں۔ قرآن پاک میں سورہ الحدید کی آیت 12 میں ایک خوشخبری پر بات کی گئی ہے۔ اس دن یعنی روز قیامت تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا کہ خوشخبری ہے جنتوں کی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ یعنی قیامت کے دن میدان حشر میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی وہ نیک اعمال کا نور ہوگا، اور وہ نور صرف ان کے پاس ہوگا جنہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے اعمال کیے ہوں گے، اور خاص طور سے جس عمل کا ان آیات سے پہلے ذکر کیا گیا ہے اور جن پر نور کی خوشخبری دی گئی ہے وہ انفاق ہے۔ نفاق قرآن کی ایک ٹرمینالوجی ہے جس سے دو الفاظ نکلے ہیں، ایک انفاق اور دوسرا نفاق۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں انفاق کرتے ہیں یعنی خرچ کرتے ہیں، وہ اس نور کو حاصل کر لیں گے اور ان کا نور ان کے عمل کے مطابق روشن تر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا نور اتنا زیادہ ہوگا کہ مدینے سے عدن تک پہنچے گا، کسی کا نور مدینے سے صنعا تک پہنچے گا، کسی کا اس سے کم ہوگا اور کسی کا نور صرف اس کے پیروں تک ہوگا۔ یعنی جس کی ذات سے جتنی بھلائی پھیلی ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کا نور ہوگا، اور جن لوگوں نے انفاق کا راستہ اختیار نہ کیا ہوگا ان کے اندر نفاق آ جائے گا، اور یہ نفاق ان کے نور کو ختم کر دے گا۔ اور سورہ الحدید میں بتایا گیا ہے کہ جب وہ اپنے مومن ساتھیوں سے پکار کے کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، تو جواب ملے گا کہ ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈال لیا، تم نے اللہ کے وعدوں پر یقین نہ کیا، تم شک کرتے رہے کہ یہ خرچ پتہ نہیں درست ہے یا نہیں، جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں۔ یعنی تم مسلمان ہو کر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کتراتے رہے، اور جب اسلام کے لیے خرچ کرنے کی ضرورت تھی تو تم تربص میں رہے، انتظار کرتے رہے کہ جب اسلام کے غلبے کی حالت ہوگی تب خرچ کریں گے، اور یہی سوچ تمہیں لے ڈوبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ افضل صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا سب سے افضل دینار وہ ہے جو فرد اپنی فیملی پہ خرچ کرتا ہے، پھر وہ جو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اپنی سواری پہ خرچ کرتا ہے، اور پھر تیسرا دینار وہ اللہ کے راستے کے ساتھیوں پہ خرچ کرے۔ یعنی اپنی فیملی کی ضروریات پر خرچ کرنے کے فوری بعد جو خرچ افضل ہے وہ دین کے کاموں پر خرچ کرنا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے سواری کی ضرورت بنیادی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق اس پر خرچ کرنا افضل ہے، اور دین کا کام کرنے والے ساتھیوں پر خرچ کرنا بھی افضل ہے۔ یہ اعانت دین میں آتا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اقامت دین کی جو ضروریات ہیں ان پر خرچ کیا جائے، جن ٹولز کی ضرورت ہے وہ فراہم کی جائیں۔ آج کے دور میں دین پھیلانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ میڈیا ہے، میڈیا کے اخراجات پہ خرچ کیا جائے تاکہ دین ہم دور تک پھیلا سکیں۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں خرچ کرنے والوں کو خوشخبریاں دی گئی ہیں کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں دن اور رات کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس ثواب ہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہترین اجر ہے، اور وہ نہ کبھی خوف زدہ ہوں گے اور نہ غمگین ہوں گے۔ اور بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ سورہ آل عمران میں یہی خوشخبری شہیدوں کو دی گئی ہے کہ شہداء بھی کبھی خوف زدہ اور غمگین نہ ہوں گے۔ یعنی شہادت جو ایک بہت بڑا رتبہ ہے اور شہیدوں کا درجہ بہت زیادہ بلند ہے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں سے بھی وہی وعدے ہیں جو شہداء سے ہیں۔ تو آئیے ہم اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نیت کریں،
اور یہ دعا کریں کہ اللہم قنی شح نفسی واجعلنی من المفلحین، اے اللہ مجھے نفس کی تنگی سے بچا لیجئے اور فلاح پانے والوں میں شامل کر دیجئے، آمین ثم آمین۔